بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث المعلل صفحة 96. ومثاله ما رواه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. أخرجه الترمذي وأبو عيسى الرملي في زوائده على سنن أبي داود. وهذا إسناد ظاهره الصحة ورجاله ثقات إلا أن الأعمش لم يسمع من أنس بن مالك رضي الله عنه. قال ابن المديني الأعمش لم يسمع من أنس بن مالك إنما رآه بمكة يصلي خلف المقام. وهذا النوع من الحديث قد أفردنا لطرق معرفته، والتدريب على اكتشاف علله لطرق معرفته والتدريب على اكتشاف علله كتابا أسميناه تدريب الطلبة على تكوين الملكة، وهو القسم الثالث من هذا الجامع. الحدیث المعلل کا بیان گزشتہ سبق میں آیا تھا، جس کی یہ مثال آج پیش کر رہے ہیں۔ الحدیث المعلل کی تعریف کی تھی، والحدیث الذی اطلع فیہ علی علت تقدح فی صحته مع ان ظاہرہ السلامۃ منہ۔ حدیث معلل ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس میں کوئی ایسی کمی اور عیب پتہ چلے جس سے حدیث کی صحت پر اثر پڑے۔ مثلا متن ہے، سند ہے، دونوں معلوم ہے، بعد میں پتہ چلا کہ اس سند میں فلاں راوی رافضی شیعہ ہے، تو پھر اب عدالت میں قدح ہو گیا، طعن ہو گیا، اور یہ جھوٹا راوی ہے، تو حدیث کیا ہو جائے گی؟ موضوع ہو جائے گی۔ تو اب جب پتہ چلا کہ اس میں یہ عیب ہے، تو اس عیب دار سند کی وجہ سے حدیث بھی کیا ہو جائے گی؟ عیب دار، یعنی الحدیث العیب دار، الحدیث المعلل یہ ہوگی۔ تو اسی کے بارے میں بتایا ہے، اور یہ کیسے پتہ چلے گا اس کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ بجمع طرق الحدیث و روایاتہ، کہ حدیث کی سندیں اور اس کی روایتیں جمع کرنے سے پتہ چلے گا، وہ صبریہ، اور اس کو آزمائیں گے اور روات کے اختلاف میں نظر کریں گے، والاعتبار بمکانہم من الحفظ والضبط والاتقان، یہ دیکھیں گے کہ ان کا کیا رتبہ ہے حافظے میں۔ علامہ خطیب بغدادی نے بھی کہا ہے السبیل الی معرفت علت الحدیث، علت حدیث کی جاننے کا طریقہ یہ ہے ان یجمع بین طرقہ، اس کی سندیں اکٹھا کی جائے، وینظر فی اختلاف رواتہ، ان کے راویوں کا اختلاف دیکھا جائے، اور اعتبار کیا جائے ان کے حفظ کا مقام، ومنزلتہم فی الاتقان والضبط، اور ان کے اتقان و ضبط کا مرتبہ۔ علی ابن المدینی نے بھی کہا ہے، جو امام بخاری کے استاد ہیں، کہ اس باب میں سندیں جمع کی جاتی ہیں، حدیث المعلل کے باب میں سندیں جمع کی جاتی ہیں، تب جو ہے اس کی خطا ظاہر ہوتی ہے، اور نہ جمع کی جائے لم یتبین خطأہ، تو اس کی خطا کیسے ظاہر ہوگی؟ اور اس کے بعد بتایا تھا کل کے سبق میں کہ حدیث معلل اکثر و بیشتر سند کی وجہ سے پائی جاتی ہے، سند میں علت ہوتی ہے تو حدیث معلل بن جاتی ہے۔
متن میں علت کم ہوتی ہے. وقد تقع فی المتن وقد تقع العلة في إسناد السند وهو في إسناد الحديث وهو الأكثر وقد تقع في متنه. اس کی مثال یہاں سے دے رہے ہیں. ومثاله ما رواه قتيبة بن سعيد. اور حدیث معلل کی مثال وہ حدیث ہے جس کو قتیبہ ابن سعید نے نقل کیا ہے. کہتے ہیں حدثنا عبد السلام، یہ ہم سے بیان کیا عبد السلام ابن حرب ملائی نے. عن الاعمش، امام اعمش سے، اور امام اعمش نے بیان کیا نقل کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے. قال، انہوں نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجۃ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ضرورت کا ارادہ کرتے، یعنی فراغت کا، استنجا وغیرہ کی ضرورت، لم یرفع ثوبہ، تو اپنے کپڑے نہیں اوپر کرتے، حتی یدنو من الارض، یہاں تک کہ زمین سے قریب ہو جاتے. یہ بھی ادب بتایا کہ آدمی کپڑے جو ہے کم سے کم اوپر کرے، جب کم سے کم وقت کے لیے اوپر کرے. یہ متن ہے، متن حدیث اور سند حدیث. اور حدیث معلل یہ کیسے ہے بتائیں گے. اخرجہ الترمذی، امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے، اور ابو عیسیٰ رملی نے نقل کیا ہے زوائد علی سنن ابی داود پر، اپنی کتاب زوائد علی سنن ابی داود پر. سنن ابی داود جلد نمبر 1 صفحہ 50 میں ہے. وہذا اسناد ظاہر ہو الصحت، اور یہ ایسی سند ہے جس کا ظاہر صحیح ہونا ہے. ظاہر میں امام ترمذی نے نقل کیا ہے. اور سند بھی قتیبہ عن عبد السلام عن الاعمش عن انس، ورجالہ ثقات، اس کی یہ سب رجال ثقہ ہے. الا ان الاعمش لم يسمع، مگر یہ کہ امام اعمش نے نہیں سنا ہے حضرت انس بن مالک سے رضی اللہ عنہ. کیوں نہیں سنا ہے؟ بہت چھوٹے تھے اس لیے نہیں سنا ہے. قال ابن المدینی، ابن المدینی کہتے ہیں الاعمش لم يسمع من انس بن مالک، کہ امام اعمش نے نہیں سنا ہے انس بن مالک سے. امام اعمش نے نہیں سنا ہے انس بن مالک سے. انس بن مالک کون ہے؟ صحابی ہیں. اور اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک کو دیکھا ہے. انما رآہ بمکہ، انہوں نے مکہ میں دیکھا ہے. کس کو؟ انس بن مالک. کب دیکھا ہے؟ حین یصلی خلف المقام، مقام ابراہیم پر وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو وہاں سے دیکھا انہوں نے. کہ یہ کسی نے بتایا ہوگا کہ دیکھو حضرت انس بن مالک کو دیکھے ہو، اور نہیں دیکھا تھا. وہ دیکھو مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے ان سے سنا نہیں. وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْحَدِيثِ، اور اس طرح کی حدیث قد افردنا، ہم نے الگ سے لکھا ہے. قد افردنا، ہم نے الگ سے ذکر کیا ہے. لطرق معرفته، اس کے جانکاری کے سندوں کے لیے. لمعرفتی طرق معرفته، اس کے معرفت کے طریقوں کے لیے کہ کیسے پتہ چلے گا. والتدریب علی اکتشاف عللہ، اور اس کی علتوں کے جاننے کی مشق کے لیے. افردنا کتابا، الگ سے ایک کتاب لکھی ہے. افردت الکتابہ، میں نے الگ سے کتاب لکھی. اسمیناہ، جس کا ہم نے نام رکھا ہے سمیناہ، اسمیناہ دونوں کہہ سکتے ہیں.
اسما یسمی اسماءً نام رکھنا، سما یسمی تسمیتاً نام رکھنا۔ تدریب الطلبۃ علی تکوین الملکۃ، تدریب الطلبہ علی تکوین الملکہ، یہ نام رکھا ہے۔ اس میں ہم نے حدیث معلل وغیرہ کو بیان کیا ہے، اس کی مشق کرایا ہے۔ وهو القسم الثالث من هذا الجامع، اور اس کتاب کی تیسری قسم وہی تدریب الطلبہ علی تکوین الملکہ ہے، یعنی پوری کتاب کو ہم نے اس کتاب کا حصہ بنا دیا ہے اور کتاب کی تیسری قسم بنا دیا۔ پہلی قسم چل رہی ہے جو بقرعید تک کا نصاب ہے، اور دوسری قسم ششماہی تک کا نصاب ہے، اور ششماہی کے بعد یہ کتاب بند ہو جاتی ہے، پھر الفوز الکبیر پڑھائی جاتی ہے، اور یہ القسم الثالث جو ہے نصاب میں داخل نہیں ہے۔ تو یہاں تک ہو گئی الحدیث المعلل کی تشریح۔ اب ہے الحدیث المسلسل، الحدیث المسلسل تعریفہ، حدیث مسلسل کی تعریف۔ التسلسل هو عبارة عن تسلسل رجال الإسناد جميعهم على صفة أو حالة واحدة، وتارة تكون صفة للرواية وتارة تكون صفة للرواة۔ حدیث مسلسل کی تعریف یہاں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ التسلسل، تسلسل نام ہے ان تسلسل رجال الاسناد، سند کے راویوں کا مسلسل آنا، جمیعہم تمام راویوں کا، علی صفت ایک ہی صفت پر، ایک ہی صفت پر، او حالت واحدۃ یا ایک ہی حالت پر، وتارۃ تکون صفۃ الروایت، کبھی کبھی وہ صفت ہوتی ہے روایت کی، وتارۃ تکون صفۃ للرواۃ، اور کبھی کبھی وہ صفت ہوتی ہے راویوں کی، کبھی کبھی راوی کی وہ صفت ہوتی ہے اور کبھی کبھی روایت کی وہ صفت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث منقول ہے اور آپ نے وہ حدیث بیان کیا اور صحابی سے مسافہ ملایا، اور اس کے بعد پھر صحابی نے جب اپنے شاگردوں کو پڑھایا تو حدیث بیان کیا اور اس کے بعد سب سے کہا آگے مسافہ ملایا، اور اس کے بعد پھر ان تمام شاگردوں نے الگ الگ جہاں جہاں جس کو پڑھانا لکھا ہوگا پڑھایا ہوگا، باقی جس کو تجارت کرنی ہوگی تجارت کیا ہوگا، جس کو گنا بونا ہوگا گنا بویا ہوگا، زراعت کرنی ہوگی زراعت کیا ہوگا، سب پڑھاتے نہیں ہیں۔ بہرحال ان کے شاگردوں نے جہاں بھی پڑھایا اور حدیث ان کے ذریعے دوسروں تک پہنچی تو انہوں نے بھی اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھایا اور مسافہ ملایا۔ تو مسلسل بالمصافحہ، یہاں تک کہ شیخ یونس صاحب کے پاس بھی ہم نے پڑھا اور شیخ عبدالحق صاحب اعظمی رحمہم اللہ دونوں ہو گئے کے پاس پڑھا، ان لوگوں نے بھی حدیث المسلسل بالمصافحہ پڑھائی، سب شاگردوں سے مسافہ ملایا، تو یہاں تک حضور سے 1400 سال کے بعد تک پہنچی۔ تو یہ الحدیث المسلسل بالمصافحہ۔ کھجور کھلایا، تو حضور نے کھجور کھلایا تو صحابہ نے بھی کھلایا، تابعین نے بھی کھلایا، تابعین نے بھی کھلایا، سب نے کھلایا، یہاں تک کہ ہم لوگوں کو بھی دیوبند میں اور مظاہر سہارنپور میں گئے تھے، وہاں پہ شیخ یونس صاحب نے بھی کھجور بٹوایا تھا۔ تو حدیث المسلسل بالتمر، حدیث المسلسل بالمصافحہ و حدیث المسلسل بالتمر۔ شرح التعریف، اسی تعریف کی شرح کر رہے ہیں۔ التسلسل هو عبارة عن تسلسل رجال الاسناد، تسلسل نام ہے سند کے راویوں کا مسلسل آنا، جمیعہم سب کا، علی صفت او حالت واحدۃ
ایک ہی صفت پر یا ایک ہی حالت. من مبتدأ السند الى منتہاہ، سند کے آغاز سے انجام تک، سند کے شروع سے اس کے منتہا تک، آخر تک. وتارةً تکون صفت الروایتی، اور کبھی کبھی وہ صفت ہوگی روایت کی. کل مسلسل بالسماع، جیسے الحدیث المسلسل بالسماع، الحدیث المسلسل بالسماع من شیخہ، اپنے استاد سے. یہ بھی کہہ رہے ہیں میں نے اپنے استاد سے سنا، وہ بھی کہہ رہے ہیں میں نے اپنے استاد سے سنا، وہ بھی کہہ رہے ہیں میں نے استاد سے. سمعتوں کا لفظ سب لوگ استعمال کر رہے ہیں، تو الحدیث المسلسل بالسماع کہلائے گی. وتارةً صفۃ للرواة، اور کبھی کبھی صفت ہوتی ہے راویوں کی. کأن یکونوا جمیعہم مصریین، جیسے کہ سب کے سب ہوں مصری کھانے والے، مصر کے رہنے والے. اور کبھی کبھی صفت ہوتی ہے راویوں کی، جیسے ایک حدیث مصر تک پہنچی تو حضور سے اور مصری شاگرد سے لے کر کے جتنے بیچ میں پڑھانے والے ہیں سب کے کیا ہیں، سب کے سب مصری. وَهُوَ الْمُسَلْسَلُ بِرِوَایَةِ الْمِصْرِيِّينَ، اور یہ حدیث مسلسل بالمصریین کہلائے گی، بِرِوَایَةِ الْمِصْرِيِّينَ. او حدیث التشبیک بالید، یا حدیث التشبیک بالید، یا الحدیث المسلسل بالتشبیک بالید، یا وہ حدیث جو ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنے کے ذریعے ہے. تشبیک بالید، تو تشبیک بالید شیخ نے کیا، تو ان کے شاگرد نے بھی جب پڑھایا تو انہوں نے بھی ایسے کیا، پھر انہوں نے پڑھایا تو انہوں نے بھی اس طریقے سے کیا. او المسلسل بالمحمدین، یا حدیث المسلسل بالروایت المحمدین، سب محمد نام کے راوی ہیں تو یہ بھی حدیث مسلسل کہلائے گی. حدیث مسلسل بالمصافحہ الگ ہے، اور التشبیک بالید کو یہاں ذکر کیا ہے. مثالہ الحدیث المسلسل بقراءۃ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. جیسے اس کی مثال الحدیث المسلسل بقراءۃ، استاد نے حضور نے پڑھایا حدیث، اس کے بعد یہ پڑھا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. تو صحابی نے بھی پڑھایا یہی پڑھا، اور اس کے بعد اس حدیث کو پڑھایا تابعین نے، تو انہوں نے بھی اسی طرح پڑھا. تو الحدیث المسلسل بقراءۃ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. تو اس طرح بھی کیا ہو گئی، علی صفت القراءہ، صفت قراءت پر ہو، یا ایک حالت پہ ہو، حالت التشبیک، تشبیک کی حالت ہوئی، یا ہو کسی جگہ نسبت کرنے کی حالت، مصر کی طرف نسبت ہے، ناموں کی طرف نسبت ہے، محمدین. والحدیث المسلسل بانی احبک فی اللہ، اور حدیث مسلسل بانی احبک فی اللہ، یہ جملہ ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے. حدیث پڑھایا اور اس کے بعد کہا کہ انی احبک فی اللہ یا معاذ، تو انہوں نے بھی پڑھایا شاگرد کو، تو انہوں نے کہا انی احبک فی اللہ یا سعید، تو انہوں نے بھی پڑھایا تو کہا انی احبک فی اللہ یا عبد الرحمن. اس طریقے سے الحدیث المسلسل بالجملتی انی احبک فی اللہ، تو یہ جو ہے الحدیث المسلسل کہلائے گی.
چنانچہ الحدیث المسلسل کی تعریف کیا، عبارت کی شرح کیا اور اس کی نوعیتیں بتایا کہ علی حالت واحدۃ ہوتی ہے کبھی، اور کبھی علی صفت واحدۃ ہوتی ہے، اور کبھی یہ صفت روایت کی ہوتی ہے، اور کبھی وہ صفت راویوں کی ہوتی ہے۔ راوی تشبیہ کر رہے ہیں بالید، یہ صفت راویوں کی ہو گئی، روایت کی ہو گئی ان احبک فی اللہ، یہی روایت کرتے چلے آ رہے ہیں سب جگہ، تو یہی روایت کرتے آ رہے ہیں تو الحدیث المسلسل وہ بھی کہلائے گی۔ بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔